السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حمیرہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ بہت اچھے تھے۔ ہمارے گھر میں بہت پیار اور محبت تھی۔ ہم فیملی کے 3 ہی لوگ تھے۔ ہم بہت خوش رہتے تھے، مگر ایک دن ہماری خوشیوں کو گرہن لگ گیا۔ میرے ابو فیکٹری سے واپس آ رہے تھے جب ایک تیز رفتار ٹرک انہیں کچلتا ہوا گزر گیا۔ اس دن ہمارے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے ابو دنیا سے چلے گئے اور میں اور امی اکیلے ہو گئے۔ ماموں نے بہت کہا کہ نازیہ تم ہمارے ساتھ چلو، تم اور تمہاری بیٹی جوان ہے، اکیلے کیسے رہو گے؟ مگر امی نے ماموں کی بات نہ مانی اور کہا کہ میں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس طرح کافی دن گزر گئے اور ماموں اپنے گھر چلے گئے، لیکن وہ ہر مہینے پیسے بھیجتے تھے۔ زندگی میں جو ایک گیپ آ گیا تھا وہ ختم نہیں ہونے والا تھا، لیکن ہم پھر سے زندگی کی طرف واپس آ گئے۔ میں اپنے اسکول کالج جانے لگی۔ میں اور امی اکیلے گھر میں رہتے۔ ابو کے فوت ہونے کے کچھ ماہ بعد ہمارے گھر 2 آدمی آئے اور وہ بہت اچھے لوگ لگتے تھے، مگر امی نے غصے میں ان کی پوری بات سنے بغیر انہیں جانے کو کہا۔ اگلے دن وہ پھر آئے، مگر امی نے اس دن بھی ان کی بات نہ سنی۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو امی نے بتایا کہ تمہارے ابو کے رشتہ دار ہیں، فضول میں آتے ہیں۔ اس سے اگلے دن امی کہیں گئیں اور جب واپس آئیں تو بہت خوش تھیں۔ اس کے بعد کچھ دن وہ لوگ نہ آئے۔ ابو کو فوت ہوئے 1 سال گزر گیا تھا۔ محلے والے بھی ہمارا بہت ساتھ دیتے تھے۔ ہر مشکل گھڑی میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہتے، لیکن امی مجھے بہت سمجھاتی کہ کبھی کسی پر بھروسہ مت کرنا، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ وہ سردیوں کی ایک رات تھی، ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں اور امی اپنے کمرے میں سو رہے تھے جب کسی نے زور سے ہمارا دروازہ بجایا۔ امی گھبرا کر اٹھ بیٹھیں اور میرا دل بھی زور زور سے کانپنے لگا۔ ہمارے کمرے کا دروازہ ایک بار پھر زور سے بجایا گیا اور ساتھ کسی نے چلا کر کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیں گے۔ انہوں نے دروازے کو توڑ دیا اور وہ 2 آدمی اندر گھس آئے۔ امی نے مجھے پیچھے کر کے خود کو آگے کیا۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ امی انہیں جانتی تھیں۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور امی کو دھکا دے کر مجھے پکڑ لیا۔ امی نے پاس بڑا لیمپ اس کے سر میں دے مارا تو اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ امی چیخ چیخ کر کہنے لگیں، حمیرہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، مگر میں امی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک آدمی فرش پر اپنا سر پکڑے پڑا تھا، جبکہ دوسرا آدمی میری امی کو کچھ کہہ رہا تھا اور ساتھ کسی کو فون ملانے لگا۔ امی نے پھر سے کہا کہ حمیرہ تمہیں بھاگنا ہوگا، تم یہاں سے چلی جاؤ، اپنے ماموں کی طرف چلے جانا۔ اور میں بے اختیار اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ آدمی جو فون کر رہا تھا وہ مجھے بھاگتا دیکھ کر میرے پیچھے بھاگا۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور میں سردی میں بھاگے جا رہی تھی۔ میرے پیروں میں چپل تک نہیں تھی۔ وہ ابھی بھی میرے پیچھے آ رہا تھا یا نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، مگر میں بھاگی جا رہی تھی اور پھر میں ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ ہوش نہ رہا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں تھی۔ وہ بہت خوبصورت کمرہ تھا۔ تبھی ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا اور مجھے لگا کہ یہ آدمی میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے، مگر کہاں اس کی شکل میرے ذہن میں نقش تھی، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ اور پھر اچانک میرے دماغ میں کچھ آیا اور میں سانس لینا بھول گئی۔ یہ وہی آدمی تھا جو میرے گھر آیا تھا، جسے امی نے غصے میں گھر سے جانے کو کہا تھا۔ میری ماں کہاں ہے؟ مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے، وہاں لے جاؤ۔ اور وہ بلند آواز میں ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری ماں جہاں پر ہے وہاں تو ایک ہی صورت میں جا سکتی ہو، اگر تمہیں مار دیا جائے۔ اور میں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر میری ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں بس بے بس سی ہو کر رونے لگی اور وہ میرے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تم رونا بند کرو اور میری بات سنو۔ تمہاری ماں زندہ ہے اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو ان کی زندگی کچھ ہی دیر میں ختم ہو جائے گی۔ اب تمہاری ماں کی زندگی تمہارے ہاتھوں میں ہے، اگر تم چاہو تو میری بات مان کر انہیں بچا سکتی ہو۔ اور مجھے تھوڑا سا
حوصلہ ہوا کہ میری ماں زندہ ہے۔ میں اس کی ہر بات ماننے کو تیار تھی اور پھر اس نے جو بات کہی، کچھ دیر کے لیے میں سوچ میں پڑ گئی۔ اس آدمی نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو بالکل معذور ہے، تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی ہو تو تمہاری امی بالکل صحیح سلامت مل جائے گی، اور اگر تم نہیں مانتی تو پھر تمہاری مرضی۔ میں نے جھٹ سے ہاں بھر دی کہ میں آپ کے معذور بیٹے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے میری امی سے ملوا دیں۔ مگر انہوں نے کہا کہ پہلے نکاح ہوگا، اس کے بعد تمہاری امی ملیں گی۔ اور پھر میرا نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کے 1 گھنٹے کے بعد اسی کمرے میں میری امی کو لایا گیا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ آتے ہی مجھے اپنے ساتھ لگا کر رونے لگی اور پوچھنے لگی، تم ٹھیک ہو بیٹا؟ اور میں امی کو تسلی دینے لگی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امی مجھ سے معافی مانگنے لگی، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے سب کچھ ہوا۔ اور میں حیران تھی کہ امی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اور امی نے جو بتایا وہ ناقابل کیا تھا۔ امی نے کہا کہ یہ لوگ بہت پہلے آئے تھے اور انہوں نے رشتہ مانگا تھا، مگر میں نے انکار کر دیا تھا، اور پھر میں نے بہت سارے لوگوں کے سامنے ان کے بیٹے کو بے عزت کیا اور اس پر بہت جھوٹے الزام لگائے، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور وہ معذور ہو گیا، اور جو کچھ بھی ہوا وہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اگر اس وقت میں یہ سب نہ کرتی اور تمہارا رشتہ دے دیتی تو تم آج خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی، مگر اس وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، جس کی وجہ سے اتنی بڑی سزا مجھے ملی ہے کہ میری بیٹی کی شادی ایک معذور سے ہو گئی۔ اور میں یہ سب سن کر ساکت رہ گئی۔ مجھے وہ لوگ بالکل بھی غلط نہ لگے۔ انہوں نے جو کچھ کیا اپنا بدلہ لینے کے لیے کیا، اور انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ فرینڈز، اگر اسٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔